مجھے تو مینڈیٹ ہی ملا ہے انڈیا کے ساتھ دوستی کے ساتھ، اور پھر انکریج کرتے ہیں اس ایک گروپ کو جو امن کی آشا، انڈیا کے ساتھ دوستیاں چراغ جلا کے ناچ گانے کر کے واگا بارڈر سے آ رہے ہیں، دوستی دوستی دوستی. کدھر گئے وہ دوستی کے ترانے؟ اب نریندر مودی کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو ابھی بھی وہی. وہ تو بندے سر پاکستانی لوگ شہید کرنے کے باوجود دھمکیاں ابھی دے رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، تو ابھی تو یہ امن کی آشا والوں سے پوچھئے، اور آپ ان سے پوچھئے، صفما سے پوچھئے. امن کی آشا میں آپ گئے ہوئے تھے پچھلے دنوں. میں نے امن کی آشا کا وہ کچھ کیا ان کے ساتھ، ابھی تو کافی نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ میں ہاتھ ہلکا رکھا. آپ کو لگتا ہے سر یہ جو امن کی آشا یا اس طرح کے جو یہ ہوتی کمپینز ہوتی ہیں، یہ سپانسرڈ ہوتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ڈیفینیٹلی سپانسرڈ ہوتی ہیں، ڈیفینیٹلی. کیونکہ جو امریکہ کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ کون بناتا ہے؟ ایک تو ان کا پینٹاگون جو اسٹریٹجک پالیسی ہے، جو ان کی دوسری پالیسیز ہوتی ہیں، جو اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں، وہ کارپوریٹ امریکہ بناتا ہے، وہ پریزیڈنٹ نہیں بناتا. آپ نے بتایا کہ وہ ہر دفعہ کلنٹن یہاں آتا تھا یا کوئی، what do they pitch for؟ کہ ہمارے لوگوں کے لیے جاب دو، ہمارے سے خریدو، اسلحہ خریدو. کون؟ وہ کارپوریٹ، وہ جو انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس ہے وہ مل کے پالیسیز بناتے ہیں. اب جو صورتحال ہے، یہ میں اس کے اوپر آتا ہوں بیکاز اٹس ویری ریلیونٹ ٹوڈے، کہ اب نریندر مودی صاحب آ گئے، ان کی پالیسیز ان کو کس نے جتوایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہارڈ لائن جو جنگ، جس کو سنگھ پریوار کہتے ہیں، جس میں ہندو مہا سبھا، شیو سینا، جو بھی ان کے رائٹسٹ ہیں یا ہارڈ لائنرز ہیں، یہ جو وہ رائٹسٹ نہیں ہیں. دے آر ناٹ رائٹسٹ، دے آر ایکسٹریمسٹ. آپ ان کو بتائیں، دے آر ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ، جنہوں نے آئی ایس آئی کو بلیم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جبکہ وہاں پہ احمد آباد میں تعاون پھیلا تھا وہاں پہ، تو اس کو کہا کہ آئی ایس آئی نے چوہے بھجوا دیے. ذرا غور کریں. خوف جنرل حمید گل نہیں پھیلایا ہوا ہے. سمجھوتا ایکسپریس میں جب بیچ میں 56 پاکستانی اس میں شہید ہوئے، وہ انہوں نے جلائی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو کرنل پروہت تھا جس نے یہ سب کچھ کروایا تھا، اور آر ڈی ایکس جو اس میں سے لیا گیا تھا، اور نام آئی ایس آئی کا. مالے گاؤں میں یہ ہوا، مکہ مسجد میں بھی یہ ہوا، بابری مسجد کو توڑ دیا انہوں نے چرچ بابری جلائے. مسجد کے پیچھے بھی کنیکٹ کرتے ہیں مودی کو. یہ تو مودی یہ وہی ہے نا بابا، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی. کیا ایل کے اڈوانی جو قائد اعظم کو مارنا چاہتے تھے، ابھی بھی وہاں کراچی کے اندر مالیر میں ان کے اوپر مقدمہ ہے، ایل کے اڈوانی کے اوپر. ہی وانٹڈ ٹو ہیو قائد اعظم کلڈ. تو ان کے لیے ساڑیاں بھیجنا اس پالیسی، یہ پالیسی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا جو قائد اعظم کی پالیسی کو جو ریورس کرنا چاہتے تھے نواز شریف صاحب، کہ آپ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، اور یہ تو محض ایک لکیر ہے اور ہم دوستی بڑھانا چاہتے ہیں. کب کسی نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ آؤٹ آف دا وے جو ہمارے پانی بند کر رہا ہے، جن نے کبھی ہمیں ذرہ برابر رعایت نہیں کی، جو افغانستان میں بیٹھ کے ہماری پیٹھ کے اوپر چھرے گھونپ رہا ہے، جو ٹی ٹی پی کے جو ہیں ان کو سپانسر کر رہا ہے، اور انہوں نے ہمارے جب قتل عام یہاں کیا. کراچی والا جو ایئرپورٹ پہ اسلحہ نکلا ہے وہ انڈین میڈ اسلحہ تھا. یہ ساری چیزیں ہمیں تو پتا ہے. بلوچستان میں جو ہماری تخریب کاری کر رہا ہے، جو کراچی میں کر رہا ہے، جو ساری جگہوں پہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جس کی الذوالفقار ٹریننگ جنہوں نے کرائی تھی، باقاعدہ کیمپ بنائے تھے الذوالفقار کے، لوگ بھول رہے ہیں. محسن بھوپالی کو مارا برنس روڈ کے اوپر، انہوں نے چودھری ظہور الہی کو مارا اور کلیم کیا کہ ہاں ہم نے مارا ہے. اور ایک ہوائی جہاز ہمارا جو ہائی جیک کر کے کابل ایئرپورٹ کے اوپر، آج بھی وہ رانا ہیں، ان کی وائف یوناما میں کام کرتی ہیں، وہ میجر طارق رحیم تھا، اس کو قتل کر کے سلطان ٹیپو جو اس کا نام تھا، سلام اللہ ٹیپو نے اس کو وہاں سے لاش کو گرا دیا. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ہمارا دوست ہے یا ہم اس سے دوستی ہو سکتی ہے؟ جب تک وہ کشمیر کو آزاد نہیں کرتا، جب تک ہمارے ساتھ انصاف اور برابری کی سطح پہ نہیں رہے گا، ہمارا ان کے ساتھ صرف دشمنی کا رشتہ ہے. اور اگر کوئی ہمارا پولیٹیشین یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو ریورس کر دے گا، کشمیر کو فراموش کر کے، افغانستان کو فراموش کر کے، انڈیا کو سینٹرل ایشیا تک ایکسیس دے دے گا اور وہاں سے گیس پائپ لائن لا کے انڈیا کو پہنچا دے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوگا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے.
اس لیے اگر ان کو یہ فراموش کر دیں بہتر ہے، بیشتر اس کے کہ یہاں خود ہمارے ملک کے اندر خون خرابہ ہو جائے. خدا نہ خواستہ ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں. ہمیں ایک پرامن ملک ہے. ہر دفعہ تو انہوں نے 3 دفعہ انڈیا اٹیک کر چکا ہے ہمارا 2 لخت کر دیا. کیا اب بھی ہمارے ساتھ دوستی کا تعلق جاری رہے گا؟ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم ان سے دوستی؟ سر میں بریک لینی ہے. ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے تو جنرل صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ انڈیا جب ان کو موقع ملے تو وہ پانی بند کرے، جب ہمیں پانی چاہیے تو وہ ہمارے دریاؤں کے پیچھے ڈیم بنا کے پانی روک لے، جب موقع ملے تو سینکڑوں لوگوں کو سرحدوں پہ شہید کر دے. کس طرح ہم ان سے دوستی بڑھا سکتے ہیں؟ اور دوسرا ہم کیا سٹیپس لیں پھر اگر یہ ہے؟ اور ابھی بھی ان کا پرائم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر ان کے جو آرون جیٹلی ابھی بھی تھریٹس کر رہے ہیں پاکستان کو، تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ہیں فارمر ڈی جی ISI پریزیڈنٹ ایکس جو سروس مین سوسائٹی کے صدر. صرف 15 دن کے اندر 50 بار سے زائد بھارتی سرماؤں نے خلاف ورزی کی پاکستانی اور انڈین جو سیز فائر اس کی، اور شہید کیا 12 پاکستانیوں کو، زخمی کیا 64 لوگوں کو. وہ ابھی بھی ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں جبکہ یہاں سے ساڑیاں اور آموں کی پیٹیاں جا رہی ہیں. آج ہم موجود ہیں فارمر ڈی جی ISI جنرل حمید گل سے، جن کے دور میں پوری ویسٹ میں اور انڈیا میں اور بہت سے اسرائیل سمیت ملکوں میں خوف پایا جاتا تھا ان کی موجودگی میں بطور سپائی ماسٹر. سر، ایک طرف وہ ہمیں لاشوں کے تحفے دے رہے ہیں اور آپ انہیں ساڑیاں اور آموں کی پیٹیاں بھیج رہے ہیں. یہی رسپانس ہے، بہتر طریقہ ہے یا پاکستان کو ابھی کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو کچھ نہیں کرنا بابا. آپ کی پالیسیز جو ہیں اس حکومت کی وہ ناکام ہو گئی ہیں. فارن پالیسی ناکام ہو گئی ہے. آپ کی انٹرنل پالیسیز ناکام ہو گئی ہیں. آپ کے اکنامک ایجنڈا جو تھا وہ ناکام ہو گیا. آپ نے جس سہولیتیں دینی تھیں وہ بھی ناکام ہو گئی ہیں. تو دیر از دیٹس وائی ایک موومنٹ چل رہی ہے نا پاکستان کے اندر. یو نو میٹر وٹ، عمران خان کے ایجنڈے کو فراموش کر دیں، طاہر القادری صاحب کی جو بھی باتیں ہیں ان کو بھی فراموش کر دیں، لیکن وہ جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ ان کا تو اپنا درد ہے نا. اور ابھی تو کسان نہیں اٹھے، ابھی تو مزدور نہیں اٹھے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اٹھنے کو ہیں اگر آپ معاملات کو سنبھالیں گے نہیں. لیکن جہاں تک ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں نا، اور تو اس چیزوں کو نہیں کرتے. نریندر مودی از اے گفٹ فار پاکستان. نا آپ حیران ہوں گے، آپ کے آڈینس بھی بہت حیران ہوں گے. جی، ہی از اے گفٹ فار پاکستان. کیونکہ نریندر مودی اگر اپنی ان پالیسیز کے اوپر کاربند رہا تو یہ ہندوستان کو توڑوا کے جائے گا. میں کہتا ہوں اس کو 5 سال جب ملے ہیں اس کو مزید 5 سال دے دینے چاہیے، ملنے چاہیے ضرور، تاکہ وہ ہندوستان کو پوری طریقے سے توڑ کے جائے. نمبر 1 اس کا تعصب. نریندر مودی اس کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور ڈائی ہارڈ ہے جنہوں نے گاندھی جی کو خود اپنے جو ان کو باپو کہتے ہیں ان کو قتل کروایا تھا. نتھو رام گوڈسے جو تھا قاتل وہ تھا، وہ راشٹریہ اس کا RSS کا آدمی تھا، ٹرینڈ تھا. کس لیے کہ گاندھی جی نے کہا تھا کہ پاکستان کو ان کے اثاثے دے دو، جو اثاثے ہمارے حصے میں آئے تھے، پاکستان کو ان کا شیئر دے دو، جو حصہ ہے ان کا جو حصہ ہے وہ دے دو ان کو. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی پاکستان کے ساتھ آپ اس قدر مسلمانوں کے ساتھ بے رحمی کا سلوک مت کرو جس طریقے سے آپ نے کیا. اس کے اوپر انہوں نے گاندھی صاحب کو مار دیا تھا. یہ وہ لوگ جو ہیں جو اپنے ہی لیڈرز کو قتل کرتے ہیں اگر وہ ذرا نرمی دکھائیں تو. ان سے زیادہ ملیٹنٹ ہارڈ لائن اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ حیران ہوں گے اگر میں یہ اسٹیٹسٹک دوں، اور یا آپ پڑھ لیجئے دنیا کے اس کے اندر جا کے کہیں ویب سائٹ پہ پڑھ لیں. دنیا کی سب سے زیادہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن انڈیا کے اندر ہے. 324 ٹیررسٹ آرگنائزیشن، لسٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن، جس میں RSS بھی ہے جو آج حکومت کر رہی ہے. کیا نریندر مودی بلیک لسٹ کے اوپر نہیں تھا کہ اس کو ویزا ہی نہیں دیتا تھا امریکہ؟ اب تو VVIP پروٹوکول. وہ ان کا یہ امریکن اپنے مقصد کے لیے کسی حد تک چلے جاتے ہیں. اب نریندر مودی نے کو ہیلپ کس نے کیا ٹو کم ٹو دس پوزیشن؟ کانگریس کو پچھاڑنے میں کس نے یہ کردار ادا کیا؟ ان کے کارپوریٹ امریکہ نے اور کارپوریٹ انڈیا نے. ان کے لیے انڈیا جو ہے ایک سونے کی چڑیا ہے کہ وہاں پہ بہت بڑی پاپولیشن ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک رائزنگ مڈل کلاس، اربن مڈل کلاس جو ایلیٹ ہے، لکشمی متل اور آپ کے امبانی اور ٹاٹاز اور برلاز
اور نئے نئے جو انٹرپرینورز ہیں ان کے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ انٹرنیشنل سٹیزن ہیں. دے آر ناٹ جو بہت امیر ہو جاتا نا آدمی. ابھی آپ انٹرنیشنلی گلوبلی سوچتا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ اس نے لکشمی متل نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو کہاں کی؟ پیرس میں کی، اس کی پارٹی وہاں دی. گھر کہاں ہے اس کا؟ لنڈن میں ہے. تو یہ سارے کے سارے یہ گلوبلی انٹرنیشنلی سوچتے ہیں. جیسے ہمارے کئی میڈیا کے جو بیرنز ہیں وہ روپرٹ مرڈک کی طرح سوچتے ہیں. روپرٹ مرڈک کا آپ جانتے ہیں نا؟ پتہ نہیں آپ امن کی عائشہ کی طرف اسپیشلی آپ کا اشارہ. نہیں، میں ان والے جو بٹ لوگ ڈو یو نو ہو روپرٹ مرڈک از؟ نو سر. روپرٹ مرڈک از اے ویری فیمس نیم. آپ اس کو ایک سمبل ہے. وہ آسٹریلین سٹیزن تھا. اس نے اپنی سٹیزن چھوڑ کے اینڈ ہی بیکیم دی امریکن سٹیزن، اور اس نے سارے لنڈن کے ڈیلیز اور یہ وہ سب خرید لیے. ہی از اے بزنس مین. ہی میکس منی. اٹس ہز جاب از ٹو میک منی. He has no flag and no frontier. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے جو لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا فلیگ فرنٹیئر کوئی نہیں ہوتا، ان کا پرپز ہوتا ہے. اب ان کا پرپز یہ تھا کہ نریندر مودی کو انہوں نے بہت سپورٹ کیا. تقریباً 15 ارب روپیہ اس کی کیمپین میں انہوں نے خرچ کیا. اسی لیے بہت زبردست اس کی کیمپین چلائی گئی. مطلب کیا تھا کہ نریندر مودی امن لائے گا اور وہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی. امریکن جو ہیں والمارٹ کے 1000 وہاں پہ آؤٹ لیٹس کھلیں گے، اور ان کو جو $27 بلین کا انہوں نے ان کے ساتھ سائن کیا جو ویپنز بیچیں گے. اب ویپن تو نہیں بک رہا ہے. وار اگینسٹ ٹیررزم میں تو ویپن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ویپن تو ایک کنونشنل وار کے لیے چاہیے ہوتے ہیں نا. تو یہ سارا ان کا جو پرپز تھا. نریندر مودی جب پاکستان کو تنگ کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنے کارپوریٹ کلچر کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ امن نہیں ہوگا. ان کا ایجنڈا امن تھا اور یہ امن کے اگینسٹ کام. یہ امن کے اگینسٹ کام کر رہا ہے. امریکہ کا بھی ایجنڈا امن تھا کہ یہاں امن آئے ہم بیچیں ان لیکن کو. سر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چونکہ امریکہ سے ہو کے آئے اور جس طرح کا ان کو وہاں پروٹوکول ملا ہے نہیں شہ تو نہیں ہے. دیکھیں کانگریس کو ایڈریس نہیں کیا، یہ غلط ہے. وہ ریڈ کریں آپ اس کو کانگریس کو ایڈریس نہیں کرنے دیا انہوں نے، اور اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا. البتہ ان سے امریکہ سے ہوئی غلطی، انہوں نے کہا کہ ہم ٹیررزم کو ختم کریں گے اس خطے میں، اور انہوں نے اس کو سمجھا کہ امریکہ ہماری سائیڈ کے اوپر آ گیا. جبکہ امریکہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. اسٹریٹجیکلی دے نیڈ پاکستان. انہوں نے یہاں سے ایگزٹ کرنا ہے افغانستان سے، اینڈ دے نو دیٹ پاکستان کے بغیر افغانستان از انکنٹرولبل. دوسری بات یہ سر ہے آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو مودی ناراض کر رہا ہے کارپوریٹ ورلڈ کو، جو ان کا ایجنڈا ڈیفرنٹ ہے کہ امن ہو اور ان کا ایجنڈا پورا ہو. ہاں جہاں رہ گیا پاکستان کا، تو پاکستان کا کیا بگاڑے گا؟ شہادتیں تو ہم دیتے رہتے ہیں. ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو شہادت سے خوفزدہ نہیں ہوتے. سویلین بھی دیتے ہیں، ہمارے فوجی بھی دیتے ہیں. ویسے بھی ہم شہادت اضطرابوں میں مرتے ہیں، غربت سے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، بجلی کے بل ادا کرنے کی وجہ سے نہیں کر رہے. دیکھیں ہماری تو لائف ہے ہی ویسے چیپ ہے بہت زیادہ. لیکن یہاں سے جو لیکن مودی کی حالت دیکھیں کہ مودی کے جرنیل اب اس کے اوپر سوار ہو چکے ہوئے. ارون جیتلی کی جس نے آپ نے بات کی، وہ ابھی جرنیلوں کی زبان بول رہا ہے. اس سے اس کی ملٹری پاورفل ہوگی، اور وہاں پہ بھی ملٹری ڈیموکریسی ویک ہوگی ایک طرح سے. جی پولیٹیکل. سو اٹ از جو مودی کر رہا ہے اس کا نیٹ ریزلٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں آگے کی سوچنا چاہیے نا. آج کی جو صورتحال ہے، لیکن سر جیٹلی کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس نے دھمکی دی ہے انڈین ایکسپریس میں 10 اکتوبر کو کہ پاکستان کو ناقابل برداشت قیمت ادا کرنا پڑے گی. ان کی سٹیٹمنٹ سر ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر ہیں. سٹیٹمنٹس تو آپ دے سکتے ہیں، ان پہ بھی پابندی ہے. ہمارے پرائم منسٹر اگریسو سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، یا ہمارے منسٹرز ایٹ لیسٹ. ہاں نہیں، مطلب ہے کہ ہمیں چپکے سے کوئی زیادہ سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو میرا خیال ہے یہ صرف کہنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے یہاں صرف جہادیوں کے ہاتھ کھول دیے نا، جو ہم نے بند کر کے رکھے ہیں، تو ان کو ٹیررسٹ کا لیبل چپکایا ہوا ان کے اوپر، صرف ہم نے جہادیوں کے ہاتھ کھول دیے، تو تمہیں یاد آئے گا کہ یہاں لوگ ایسے بھی ہیں جو غزوہ ہند کے خواب دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے نا غزوہ ہند کیا؟ غزوہ کس کو کہتے ہیں بھلا؟ آپ کو پتا ہے غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ سر جس میں اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کا مطلب ہے غزوے سے مراد یہ ہے کہ نبی صاحب وہ لوگ بلیو کرتے ہیں بشارتوں میں کہ غزوہ ہوگا اور اس کی قیادت کون کرے گا. تو اس لیے تو ہر مسلمان، آپ میں سب اس میں شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ سمجھ نہیں رہے کہ کیسے دنیا بدل رہی ہے. دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ.
मोदी इज एब्सोल्युटली स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। और ये जो हाथ बंधे हैं किसी स्टेज पे खुल भी सकते हैं, क्यों नहीं, ये तो हमारी चॉइस है ना। अगर वो ज्यादा शहादतें करते रहेंगे। आजाद कश्मीर के पास ये चॉइस है, आजाद कश्मीर खुद डिक्लेयर कर दे जिहाद और तमाम दुनिया के मुजाहिदीन को बुला ले, तो फिर ये तो दाइश को भूल जाएंगे सब कुछ, एक नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो मोदी के लिए ये जरूरी है कि इनसे दूर ही रहे और ऐसी नौबत ना आने दें वो लोग। देखें जी, ये कभी भी नहीं होगा कि वो पाकिस्तान को, उन्होंने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की, उसका हमने बंदोबस्त कर लिया पूरी तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया कियानी साहब के दौर में, उसके ऊपर जबरदस्त काम हुआ। वो कोल्ड स्टार्ट तो इनकी कोल्ड ही रह जाएगी, वो गर्म नहीं होगी। दूसरा इन्होंने कहा कि आपको हम लिमिटेड वॉर इन द न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट, यानी न्यूक्लियर ओवरहैंग में हम ये कर सकते हैं, कोल्ड लिमिटेड वॉर यानी आजाद कश्मीर। टारगेट उनका आर्टिकल 370 को अंडू करना, इसको मर्ज कर लेना जैसे कि स्पेशल स्टेटस कश्मीर का और आजाद कश्मीर। जब वो कहते हैं ना, तो वो कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर का मसला हल हो गया, तुम हम ये कश्मीर हमें दे दो, बस कश्मीर का मसला हल हो गया। सर ये कोई ऐसा है कि बाइलेटरल इशू है अब ये, या ये ट्राइलेटरल इशू है? नो, इट इज स्टिल वेरी मच ऑन द एजेंडा। बाइलेटरलिज्म में ये कहा गया था, जब उनसे नॉट बात देखे, करो वो कहते जी हाँ वो शिमला, उसकी मायदा शिमला अकॉर्ड की पढ़ लेना, जिसके अंदर सीज फायर किया गया, उसमें लिखा हुआ है कि हम सीज फायर कर रहे हैं नॉट विद स्टैंडिंग, हम एक दूसरे से बात कर, नॉट विद स्टैंडिंग ईच अदर्स पोजीशन। जो हमारी पोजीशन है वही रहेगी, तुम्हारी भी वही रहेगी, हमारी भी वही रहेगी, लेकिन हम विल ट्राई टू रिजॉल्व इट बायलैटरली। तो उनका लेकिन अगर बायलैटरली नहीं होता, नोबडी कैन स्टॉप इट, इट्स ए ह्यूमन राइट, इट इज, अगर यूनाइटेड नेशन के एजेंडा के ऊपर ना हो, अगर उनकी इंडियन की कमिटमेंट्स ना हो इसके ऊपर, और कश्मीरी चाहते हो कि भाई हमने तो इंडिया, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं रह जाता। अभी सर उनके यूनाइटेड नेशन के लोग गए हैं ना, वो इंजर्ड से भी मिले हैं, जो बॉर्डर्स के साथ लोग जो विक्टिम, ये हमारी तरफ देखें, हमने मिशन रखा हुआ अपना, हमारी साइड के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक मिशन है, यूनाइटेड नेशन के मुबस्सरीन जिनको कहते हैं, हाँ, वो ग्रुप है उनका हेडक्वार्टर UNGIP मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में, मैंने उनके दफातर देखे हुए, लेकिन उनकी तरफ वो उनको आने नहीं देते। अब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के आते के फौरन बाद उन्होंने कहा था कि आप जो दिल्ली में तुम्हारा मिशन है वाइंड अप कर लो, बॉर्डर पे तो नहीं जाने देते। तो यूनाइटेड नेशन ने कह दिया कि नहीं, इट कैनॉट बी फिनिश, क्योंकि एजेंडा पॉइंट पे है, तो हाउ कैन बी फिनिश इट। तो सर कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे वो? पाकिस्तान साइड पे तो वो सब जगह चेक कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जब दूसरी साइड से नहीं देखेंगे तो इन्वेस्टिगेट कैसे करेगी यूएन की टीम इसको? नहीं, तो वो तो उनको इजाजत नहीं दे, कसूरवार है, इजाजत नहीं दे रहे। हाँ, तो इसका मतलब इजाजत नहीं दे रहा है, तो उनको लॉस क्या हो रहा है? क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन के एजेंडे के ऊपर मुल्क तैयार नहीं है काम करने के लिए, तो इसका यह मतलब है कि उनको यूनाइटेड नेशन की जो सीट की बहुत तलब है ना, कि वहां सिक्योरिटी काउंसिल में उनको सीट मिल जाए, एक्सपेंशन हो, आए दिन इसके ऊपर चक्कर चल रहा है। अमेरिका भी उनको थपकी देता है, अगरचे उनका इरादा कोई नहीं है मेरा ख्याल है, वरना फिर जर्मनी भी मांगेगा, जापान भी मांगेगा, मुस्लिम दुनिया सारी की सारी मिलके कहेगी हम 57 कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, हमें भी दो। और फिर इंडिया की डिमांड, अगर आप बड़ा पॉइंट रखें तो सिर्फ पॉपुलेशन बेस पे या किस बेस पे उन्हें मिलने चाहिए वहां पे मेंबरशिप? नहीं, सबसे पहली बात यह है कि उनको मिलना चाहिए कि क्या वो यूनाइटेड नेशन के रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं, कंप्लायंस करते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, या उसके खिलाफ जाते हैं। पहली तो बात ये होनी चाहिए। तो ये सारा बहुत उनके अगेंस्ट निकला। और अगर पॉपुलेशन पे आप जाते हैं तो फिर आपकी पॉपुलेशन मुसलमान दुनिया की तो बहुत ज्यादा है, फिर हमें भी, हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है वहां पे, हमें भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, हम तो बहुत उनसे ज्यादा है सारी। अच्छा, चाइना के 1 बिलियन, हाँ, 1.28 बिलियन उनकी 1.28 बिलियन है, लेकिन उसमें बहुत मुसलमान भी तो है ना। मुस्लिम्स कह रहा हूं सर, मुस्लिम मोर देन 1 बिलियन, तो फिर मुस्लिम्स है, उनकी भी 1.5 बिलियन है मुस्लिम, उनकी भी फिर डिमांड इस तरह हो सकती है, उसकी डिमांड भी होगी। अब सर और जर्मनी की होगी, जो सबसे बड़ी अब इकोनॉमिक पावर, थर्ड इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड इज जर्मनी। तो ये ख्वाब ही रहेगा, आप ये समझते हैं? अच्छा सर, क्या तालिबान में दरार पड़ चुकी है? आपको पता है वेस्टर्न दुनिया और वेस्टर्न मीडिया आपको कनेक्ट करता है, वो मैं शायद कहना चाहूं, या मैं उससे पहले एक सिर्फ जुमला